نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 10,000 قدسیوں اور جان نثاروں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عظمت و شان اور جاہ و جلال کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس روانگی کو انتہائی خفیہ رکھا، حتیٰ کہ آپ ملنے والے حلیف قبائلوں کو بھی ابھی تک پتہ نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ اس اخفاء میں حاطب بن ابی بلتیہ نے جو راز افشا کرنے کی کوشش کی تھی اس کا گزشتہ ویڈیو میں ذکر ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ رمضان 8 ہجری کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ قریش ابو سفیان کے ناکام واپس آنے پر پہلے بہت پریشان تھے۔ ان کو مسلمانوں کے ارادہ کی کوئی اطلاع نہ تھی، نہ ان کے جاسوسوں اور حلیف قبائل نے ان کو کوئی اطلاع دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہو کر نہایت تیز رفتاری سے مکہ کی طرف چلے جاتے تھے۔ مقام جحفہ میں پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب ما اہل و یال مسلمان اور مہاجر ہو کر مدینے کی طرف آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اہل یال کو تو مدینے کی طرف بھجوا دیا اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ اسلامی لشکر بڑھتا ہوا مکہ کے قریب وادی مراء الزہران میں، جو مکہ سے 4 کوس کے فاصلہ پر ہے، پہنچ گیا۔ ابھی تک مکہ والے بے خبر تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مسلمان اس عہد شکنی کی ہم کو کیا سزا دیں گے اور کیا طرز عمل اختیار کریں گے۔ مراء الزہران میں شام کے وقت لشکر اسلام پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ رات ہونے پر چرواہوں کے ذریعہ مکہ میں خبر پہنچی، وادی میں ایک لشکر عظیم خیمہ زن ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان تفتیش کی غرض سے نکلا۔ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی اس کے ہمراہ تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ فوج دے کر رات کی گشت پر مامور فرما دیا تھا تاکہ دشمن کوئی شب خون نہ مار سکے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اپنی قوم کے لیے بے چین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ صبح جب اسلامی لشکر مکہ پر حملہ آور ہوگا تو قریش اور مکہ کا نشان باقی نہ رہے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اہل مکہ مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر دلدل نامی پر سوار ہو کر لشکرگاہ سے نکلے اور مکہ کی جانب چلے۔ اسلامی لشکرگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق ہزار ہزار کے دستوں نے الگ الگ پڑاؤ ڈالے تھے اور سب نے آگ روشن کر رکھی تھی۔ ابو سفیان نے جب دور سے آگ روشن دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا۔ بدیل بن ورقہ خزائی نے کہا کہ یہ خزاں کا لشکر ہے۔ ابو سفیان نے سن کر حقارت آمیز لہجہ میں جواب دیا کہ خزاں کی کیا مجال ہے کہ اتنا بڑا لشکر لا سکے، وہ ایک ذلیل و قلیل قوم ہے۔ رات کی تاریکی میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی آواز پہنچان لی اور وہ اسی خیال سے نکلے تھے کہ کوئی مکہ کا بااثر آدمی ملے تو اس کو خطرے سے آگاہ کر کے ترغیب دوں کہ اب مسلمان ہو جانا ہی تمہارے لیے مناسب ہے۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو آواز دی اور کہا کہ یہ لشکر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ہے اور صبح مکہ پر حملہ آور ہوگا۔ ابو سفیان کے ہوش و حواس اڑ گئے اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر کہا
کہ پھر اب کیا تدبیر کریں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے پیچھے خچر پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیے چلتا ہوں، وہیں تم کو امان مل سکے گی۔ ابو سفیان بلا تأمل خچر پر سوار ہو گیا اور اس کے دونوں ہمراہی مکہ کی جانب چلے گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیے ہوئے جب اسلامی لشکر گاہ کے قریب لوٹے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں ملے۔ انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور قتل کرنا چاہا، لیکن سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر کو مہمیز کر کے تیز رفتاری سے نکل گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل گئے، وہ بھی پیچھے پیچھے تلوار لیے ہوئے آئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے پہنچے، ان کے بعد ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کافر بلا شرائط قابو میں آ گیا ہے، حکم دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ابو سفیان کو امان دے چکا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اجازت چاہی تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر، اگر تمہارے خاندان کا کوئی شخص ہوتا تو تم اس کے قتل میں اتنا اصرار نہ کرتے اور اتنی بے صبری نہ دکھاتے۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ کو تمہارے مسلمان ہونے کی اس قدر خوشی ہے کہ اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی بھی اس قدر خوشی نہ ہوتی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مسلمان ہونے کے خواہاں تھے۔ ان دونوں حضرات میں اس قسم کی باتیں ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اچھا، ابو سفیان کو ایک رات کی مہلت دی جاتی ہے، اور پھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو تم ہی اپنے خیمہ میں رکھو۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو رات بھر اپنے پاس رکھا۔ صبح کو ابو سفیان نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ معزز خواتین و حضرات، میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اسی موضوع پر اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے، شیئر لائک کرنے میں ہرگز تکلف نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ماہر فیض محمد۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، والسلام، اللہ نگہبان۔